الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 15واں پارہ سورہ الکہف، آیت مبارکہ 6 اور اس کے بعد اللہ مالک کی توفیق سے آیت کریمہ نمبر 6 کے حوالے سے گزشتہ 2 دروس میں عاجزانہ گفتگو کرنے کی حقیق سی کوشش کی گئی. بیان کردہ بات کی بہت ہی زیادہ اہمیت کے پیش نظر آج کے سبق میں آغاز اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کچھ مزید ٹوٹی پھوٹی حقیر سی گزارشات سے کرتے ہیں. اللہ کہنا سننا اپنی رضا کے لیے بنائے اور کہنے اور سننے والوں کو اس سے دنیا و آخرت میں فیض عطا فرمائے. اگر وقت ہوا تو اس کے بعد والی آیت مبارکہ کے حوالے سے گفتگو عرض کی جائے گی انشاءاللہ. آیت مبارکہ کا ایک دفعہ پھر بامحاورہ ترجمہ سماعت فرما دیجیے. پس شاید کہ آپ ان کے پیچھے ان کے اس نہ قرآن پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے افسوس کرتے ہوئے اپنی جان کو ہلاک کرنے والے. اللہ اکبر. کہاں میں ناکارہ اور کہاں سیرت طیبہ. میرا رونا یہ ہے، آپ بھی اپنے بارے میں جو چاہیں سوچیں کہ یہ بات اپنے میں نظر نہیں آتی، اور وہ تو امت کے لیے ان کے ایمان نہ لانے کا غم کرتے ہوئے کیا ہو رہا ہے. عرش والے رب وہ بیان کرتے ہیں کہ قریب ہے اپنی جان کو ہلاک کر، اور وہ جان کتنی مقدس عظیم ہے، ساری مخلوق کی جانیں مل کر اس ایک جان کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی. میری آپ کی جان کی حیثیت ہے کیا کبھی میں اور آپ بھی اس غم میں ڈوبے ہیں؟ غم میں ہلاک ہونا، کبھی رات کو میں آپ اس غم میں بیدار رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے نہیں، اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیوی کے لیے، کنبے کے لیے. اللہ کرے یہ بات ہو میرے خیال میں، اور اللہ کرے میرا خیال 100% غلط ہو جائے. یہ بات بہت ہی خال خال ہوگی. اللہ اپنی رحمت سے اس بات کو عام کرے اور ہم ناکاروں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اس بارے میں لے. اس بارے میں جو کہا جا چکا اس سے کچھ آگے سیرت طیبہ میں آپ کی اس شدید طلب کے بہت ہی زیادہ شواہد اور مثالیں. آئیے ابتدا میں 2 واقعات ثابت شدہ سنتے اور سمجھتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت کے لیے آتے ہیں.
تو کیا غم، کیا فکر ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، حضرت مسیب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ابو طالب رضی اللہ تعالی، ابو طالب محترم، ان کی وفات کا وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دیکھا وہیں ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا محترم ان سے کیا گفتگو کی؟ اللہ کے لیے میں آپ غور کریں، میری آپ کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں اور آئیں گے، میری آپ کی گفتگو کیا ہے؟ میں آپ اپنی اپنی گفتگو کو اس میزان پر پرکھیں، اور میزان تو میزان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب ان کے تابع۔ کیا فرمایا؟ یا اللہ، میں طوطا نہ بنوں، میرے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے اور سننے والوں کے دل و دماغ میں آ جائے، یا عم قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا میں اور آپ نے بیمار کی عادت کرتے ہوئے اس بات کی فکر کی ہے؟ اگر کی ہے تو الحمدللہ، اللہ موت تک اس سے محروم نہ رکھے۔ اگر نہیں کی تو میں کن کا تابعدار ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، کن کے حوض کوثر پر جانے کی امید کرتا ہوں، کن کی شفاعت کے لیے آمین کہتا اور آمین کہتا، کن کی شفاعت کے لیے دعائیں کرواتا اور آمین کہتا ہوں۔ فرمایا کلمتن اشہد لک عند اللہ، چچا جی یہ کلمہ ہے، آپ کہیے، میں اس کی بنا پر اللہ کے دربار میں آپ کے لیے گواہی دوں۔ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ نے کہا اللہ کا ان پر وہ ہو جس کے وہ حقدار۔ اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ ابو طالب سے کہہ رہے ہیں اپنے باپ عبد المطلب ان کے دین سے بے رغبتی کرو گے؟ لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے کہ میں نے فرض ادا کر دیا۔ ہم میں سے جو بڑے اچھے ہیں اللہ ان کی اچھائی میں اور اضافہ کرے، وہ کیا کرتے ہیں؟ آواز دی، نماز اور چل دیے، کہتے ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی۔ ڈیوٹی کے پورا کرنے میں معیار میرا اور تیرا ہے؟ کون معیار ہے؟ نبی کریم بولو، اور تو کوئی معیار جو ہے اس کا تابع۔ آپ چپ کر گئے قریشی صاحب۔ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چچے کو یہی فرمائش کرتے ہیں، چپ نہیں کیے۔ ہمیں کیا سبق پڑھاتے؟ کمیونیکیشن ہو جائے، بار بار نہیں بات کہتے۔ اللہ تجھے ہدایت دے، چھوٹا شیخ الاسلام، تو سچا ہے یا محمد کریم کا طریقہ ٹھیک ہے صلی اللہ وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ، وہ بدبخت بھی اپنی بات کہتے ہیں۔
اور کفر والے آج بھی اسی ڈگر پر ہیں۔ یہ جو شیطان کا ایجنٹ ہم گھروں میں سجائے بیٹھے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کے نام سے، میڈیا، وہ بار بار بکتا ہے یا ایک دفعہ کہتا ہے؟ انہوں نے اپنے بڑوں کا سبق یاد رکھا ہے، ہم بھول چکے ہیں۔ سیما صاحب ایسے ہے کہ نہیں؟ ہم بھول چکے ہیں۔ وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ، ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ نے اپنا شیطانی سبق نہیں چھوڑا۔ میڈیا میں ساجد میاں ایک گندی بات کتنی دفعہ آتی؟ فلسفہ یہ ہے، ہم نہ بڑا احسان کیا اللہ پر کہ ایک دفعہ کہہ دیا میں نے۔ کہاں کا تیرا دین ہے؟ حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہم هو علی ملت ابی طالب، آخری بات دنیا سے روانگی کے وقت جو ابو طالب نے کہی کہ وہ اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر، وَأَبَىٰ أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اس نے لا الہ الا اللہ کہنے سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے تڑپ، فرمایا وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، اللہ کی قسم جب تک مجھے روکا نہ گیا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ کیا چاہتے ہیں؟ جہنم کی آگ سے؟ سورہ توبہ کی آیت شریفہ 113 اتری، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، الآیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شدید تڑپ میں رب العالمین کی کتاب کے بے مثال پابند، چلتی پھرتی تصویر ہے بس۔ آئیے کوئی شیطانی دھوکے میں نہ آ جائے، یہ تو چچا تھا، عام دستور تو یہ نہ تھا، کہہ سکتا ہے نا، کہنا نہیں چاہیے۔ تو پہلا سوال میں اس سے کروں گا، کیا تو اپنے چچا کے ساتھ اس طرح ہے؟ اپنے بیٹے کے ساتھ اس طرح ہے؟ آئیے ایک غیر کی، غیر بھی کون؟ یہودی، اور یہودی بھی کون؟ نابالغ بچہ، اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ مبارک، جذبہ بے مثال، اس کی بات سنی صحیح بخاری میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فجاء يعوده، ایک یہودی نوعمر لڑکا، غلام عربی میں یا تو کسی کا زرخرید ہو یا نابالغ بچہ، تو نابالغ بچہ، یہاں وہ کسی کا زرخرید نہ تھا، غیر بالغ نوعمر بچہ بیمار ہوا، اور وہ غلام اور وہ نوجوان بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا۔ آپ تشریف لائے تو کیا کیا؟ فقعد عند رأسه، اس کے سرہانے بیٹھ کے، دور دور سے ہیلو ہیلو، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے ڈاکٹر رئیس صاحب، یہ اسلامی بات نہیں۔ فقعد عند رأسه، مریض کے پاس جائیں دور دور سے،
بات کریں اس کا اثر کیا ہے اور اس کی سرہانے بیٹھ کے کریں، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ جواب دیجیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پیکر شفقت، سراپا رحمت، فرمایا اسلم، بچے مسلمان ہو جا۔ اور امام حاکم کی روایت میں قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو وہی بات جو چچا محترم کو کہی، وہی دعوت کس کو؟ جواب دیجیے صاحبان، یہودی نوعمر بچے۔ بچے کا باپ وہی موجود تھا، بچے نے اپنی نگاہوں سے اپنے ابا کی طرف دیکھا، سبحان اللہ، عرش والے رب کی طرف سے بچے کے لیے خیر کا دروازہ کھل چکا تھا۔ یہودی باپ نے کہا اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو القاسم کون؟ ابو القاسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت، آپ کے صاحبزادوں میں سے ایک قاسم نام کے۔ یہودی باپ کہنے لگا ابو القاسم کی بات مان لو۔ ہم تفسیر میں کہتے ہیں میں بدبخت تو ان کی بات نہیں مانا، تو مان لے۔ بیٹا مسلمان ہو گیا۔ کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، گھر سے نکلتے ہیں اور بچہ اللہ کی ملاقات کے لیے چلا جاتا ہے۔ آپ کی زبان مبارک پہ ہے، آپ کی زبان مبارک پہ ہے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، سب تعریف اللہ کے لیے جنہوں نے اس کو دوزخ کی آگ سے بچا دیا۔ اور بس نہیں، المستدرک کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا صلو علی اخیکم، یہ اب یہودی نہیں، یہ تمہارا بھائی ہے، اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو۔ اور کیا ہوا؟ فصلی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے کی نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا۔ یہ ساری بات اول تا آخر خلاصہ کیا ہے؟ امت کے لیے، انسانیت کے لیے کہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔